میں قریب آئیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. درود شریف بلند آواز سے. ابھی تک آپ کو درود شریف کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں. بلند آواز سے درود شریف. آپ علیہ السلام کہ جو معجزات ملے اعلیٰ اور عرفہ ملے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ جب اللہ کا نام آئے گا تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا. آئے گا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ. ہے نا؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. آذان میں اللہ کا نام، نبی کا نام. تکبیر میں اللہ کا نام، نبی کا نام. یہاں تک کہ سوال جواب جب ہوگا، جب میت سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت کہا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس رجل کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت سامنے آئے گی. پاک صورت سامنے آ جائے گی. اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہوگا، اگر مومن ہوگا تو ایمانی نورانیت کی وجہ سے پہچان لے گا ھذا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے، اعلیٰ اور عرفہ ملے. پانی ختم ہو گیا صلح حدیبیہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. انسان کے جسم سے پانی نکلے، فوہارے کی طرح پانی نکلے، ٹیوب ویل کی طرح پانی نکلے، یہ کمال ہے نا، انتہائی بڑا معجزہ ہے. ابو جہل نے کہا آپ کا معجزہ کیا ہے؟ سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھریوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پتھریاں بھی کلمہ پڑھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا گیا. کیا؟ خلق عظیم دیا گیا. توجہ کریں، خلق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے خلق حسنہ، ایک ہے خلق کریم، ایک ہے خلق عظیم. ایک ہے خلق حسنہ، دوسرا ہے خلق کریم، تیسرا ہے خلق عظیم. خلق حسنہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی امت کو دیا گیا. خلق حسنہ، خلق حسنہ کا مطلب کیا؟ عدل کا بدلہ. عدل کا وہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے. کسی نے تھپڑ ماری تو تھپڑ مارو، کسی نے مکہ مارا ہے تو مکہ مارو. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ دیا گیا. حسن خلق حسنہ، خلق حسنہ دیا گیا. سمجھا؟ معافی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہی تو وجہ ہے یہودی، سمجھا نہیں، وہ معاف نہیں کرتے. یا تو یہ ایسا دور تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودیوں کے اوپر ذلت اور خواری مسلط ہو گئی. کوئی کسی شہری کو کوئی ملک رہانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نکل جاؤ. بورڈ لگے ہوئے تھے سرحدات پر کہ یہاں یہودی کوئی بھی نہیں رہ سکتا، نکل جاؤ ہمارے ملک سے. یا تو یہ ہے کہ آج یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار یہودی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خلق حسنہ دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، امت کو خلق کریم دیا گیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. خلق کریم کا مطلب کسی نے زیادتی کی ہے تو معاف کر دو. چلو نا سبحان اللہ. کسی نے تھپڑ لگائی ہے معاف کر دو، کسی نے مکہ لگایا ہے معاف کر دو، کسی نے گالی دی ہے معاف کر دو. بس
آج ہے معافی کی گنجائش نہیں. ایک تھپڑ ماریں گے تو 2 تھپڑ لگیں گی. ایک گالی کسی نے دی تو 2 گالیاں کھائے گا. سمجھے نہیں؟ 2 گالیاں کھائے گا. ہاں ایسا ہے. تو معافی کی گنجائش، یہاں معافی کی گنجائش ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں معافی کی گنجائش ہے. کیا نا معاف کر دو، زیادتی کی تو معاف کر دو. ایک کسی نے تھپڑ لگائی ہے نا چہرے میں، دوسرا بھی چہرہ دے دو بھائی، اس گال پر بھی لگا دو، تھپڑ لگا دو. عیسیٰ علیہ السلام کو میں یہ امت محمدیہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کو خلق عظیم دیا گیا. خلق عظیم کا مطلب کیا؟ کیا خلق عظیم؟ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے معاف بھی کر دو، اس کے اوپر احسان بھی کر دو. چلو سبحان اللہ. جس نے زیادتی کی ہے معاف بھی کر دو، احسان بھی کر دو. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک دی، کھردری چادر دی، چادر کو کھینچا. جو اناج ہے آپ کے پاس وہ مجھے دے دو، اتنا دے دو، بورا بھر کر دے دو. کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پر یہ نشانات پڑ گئے. آپ نے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہوئے، ہتھیار دو، تلوار دی لٹکی ہوئی تھی. ایک کافر آیا، ہتھیار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، ہتھیار اٹھا. آپ کون بچائے گا؟ آپ بتاؤ کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ دو، اللہ اللہ. تلوار گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی. اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تجھے کہا گیا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ امت محمدیہ کو دیا گیا. عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا معاف بھی کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دو. معاف بھی کرو، مغفرت کی دعا بھی کر دو. خلق جاگنا کس میں؟ 3 قسم ہے. خلق جاگنا کس میں؟ خلق حسنہ، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسنہ عدل جو بدلو، کہیں تھپ ہیاں تو تھپ ہنوس، کہیں مک ہیاں تو مک ہنوس. جیکنے کوئی مک ہنے تو جواب ہمیں تو بونے کے بد اخلاق نہ چپو. بد اخلاق کو گاڑی تو دے، ماں کے گاڑی تو دے. گاڑی جیکنے گاڑی جے بدلے گار تو انہیں کے ڈیاں تو انہیں کے بد اخلاقی نہ چپو. جو بد اخلاقی نہ چپو. بابا عدل جو بدلو، عدل جو بدلو. اے خلق حسنہ موسیٰ علیہ السلام کے نوے ہو. خلق حسنہ، خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نوے ہو. جے کو زیادتی کرے معاف کرے ہو، جو زیادتی کرے معاف کیوں، معاف کر دو بس. ایٹرو خلق عظیم امت محمدیہ کے نوے ہو. جے کو زیادتی کرے انہیں کے معاف بھی کہو، انہیں جو بتاؤ احسان بھی کرے سکو. جو آج عہد کہو انشاءاللہ تا جے کو زیادتی کر دو، جے کو گار نہیں دو تو گار جو بدلو، گار انہیں کی نہ دیندا سے بلکہ معاف کر چنگا. چلو چھا کبو معاف کرے چلو. سمجھا نہیں؟ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت بزرگوں کی کتنی قسمیں، آخری بات کتنی شانیں ہیں؟ کہ 3 شانیں بزرگوں کی. دہلی کی مسجد میں جاؤ، وہاں 3 اللہ والے بیٹھے ہوں گے. 3، ایک کو مکہ لگاؤ، ایک کو مکہ لگاؤ، پھر جواب دے کر آؤ. کیا جواب دے ملتا ہے؟ یہ جو اللہ والے بیٹھے تھے، ایک کو مکہ لگایا، مکہ لگایا، اس نے جواب ہی نہیں دیا. دوسرے کو مکہ لگایا، اس نے مکے کا جواب مکے سے دیا. جو مکے جو جواب مکہ ہے، دوسرے جو جواب دوسرے تھا. تیسرے کو مکہ لگایا، تیسرے کو بزرگ کو مکہ جو لگایا تو اس نے مکے کا جواب مکے سے تو نہیں دیا، ہاتھ کو دبانا شروع کیا. دبائی چو سبحان اللہ، دبانا شروع کیا. واپس اس اللہ والے کے پاس آیا، حضرت یہ مسئلہ ہوا، سمجھا، یہ بات ہوئی. میں نے ایک کو مکہ لگایا، پہلے نے جواب ہی نہیں دیا. پہلے کو مکہ لگایا، جواب دیا اس اللہ والے نے. وہ عشق اللہ کے عشق میں بیٹھا ہوا تھا، جو عشق الہی میں بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی میں تو اللہ کے عشق میں بیٹھا ہوں، میں تو ذکر اذکار کر رہا ہوں. جس نے مکہ لگایا اس کا کام ہے، وہ جانے اس کا کام ہے، اس کا کام ہے. میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. اور جس نے مکے کا جواب مکے سے دیا، اس نے خلق حسنہ پر عمل کیا. کس نے؟ خلق حسنہ. ایسا نہ ہو کہ مجھے مکہ لگایا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے لے. من عادالی فقد آذنتہ بالحرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. 2 لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. قرآن اور حدیث کے روح سے بتا رہا ہوں.
دو لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے بن قسم جے مانو سان جنگ جو اعلان ہکڑو جو اللہ وارن سان عالمن سان بزرگن کا ستائے تو ان کے تکلیفاں تو دے اللہ سے جنگ جو اعلان تو کرے من عادالی ولی فقط آزمتہ بالحرب جو مجھے ولی سا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں ایک دوسرا جو آکل الربا ہے سود کھاتا ہے سود لیتا ہے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان بس ہم دیکھیں آج یہ باتیں ہم میں تو نہیں ہیں ہم اللہ والوں سے دشمنی تو نہیں رکھتے استاد کے ساتھ دشمنی تو نہیں رکھتے استاد ایسا 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 ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے نماز بھی پڑھنے والے دشمنی بھی رکھنے والے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب نماز بھی پڑھنے والے سود بھی کھانے والے جو سود کھاتا ہے سود دیتا ہے جو وکیل ہے باتیں کر رہا ہے جو سامان اٹھا رہا ہے جو لکھ رہا ہے سارے گنہگار ہیں ادنا سود کا گناہ کیا ہے سکی ماں کے ساتھ زنا کے برابر سکی ماں تو دوسرے نے مکے کا جواب مکے سے دیا کھل کے ہنسنا اور تیسرے نے مکے کا جواب مکے سے نہیں دیا بلکہ ہاتھ اس کا سہلانا شروع کر دیا کہ اس نے کھل کے عظیم پر عمل کیا کہ وہ مکہ لگانے سے اس بھائی کو تکلیف نہ پہنچی ہو کہ بھائی اس کو تکلیف ہاتھ دبانا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے